محترم، مدینۃ المنورہ کی بات اور خوبصورت انداز میں انہوں نے کر دی اور بات کو آگے ہی اسی انداز میں بڑھاتے ہیں. اور یہ بات پڑھ کے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ قاسم ریاض نواز صاحب جن کی شادی ہو رہی ہے، ان کے بڑے بھائی خالد ریاض صاحب جو کچھ دن پہلے ہی عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد گھر تشریف لائے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور حاضری کی بھی انہیں سعادت حاصل ہوئی. اور بڑی یہ جملہ پڑھ کے وجد آ جاتا ہے کہ انہوں نے سرکار کو اس شادی میں آنے کی دعوت دی ہے. بڑی عجیب بات ہے اور یہ عقیدت کی بات ہے. دوستوں یاروں کو تو سب بلاتے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں عطا کی ہیں اور انہوں نے دعوت دی ہے. اور یہ کوئی عجب بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ دعوت دیں. دعوت آپ نہ بھی دیں میرے آقا پھر بھی تشریف لاتے ہیں. دعوت نہ بھی دیں پھر بھی تشریف لاتے ہیں. اور مجھے الحمدللہ یہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے، میں نقیب ہی نہیں ہوں، مجھے کبھی کبھی 29ویں شب کو میں نے ایک ایسی جگہ پہ خطاب کیا اور موضوع تھا رمضان کا پیغام، اور اس پر میں نے ان لوگوں میں جا کے خطاب کیا جو ہمارے مسلک کے نہیں تھے. مجھے انہوں نے بلایا اور میں نے جا کے ان سے گفتگو کی. اچھا مقصود تھا وہاں پر نہیں تھے، ورنہ سی ڈی بنتی تو بڑا مزہ آتا. لیکن بہرحال جو ہے وہاں بھی جا کے ایک دفعہ مجھے یہ موقع ملا تو وہ تھوڑا سا یا رسول اللہ کہنے سے کترا رہے تھے. کچھ وہ لوگ بھی تھے، کچھ ہم بھی تھے اس میں. تو میں نے وہاں پر بڑے میں نے کہا بھئی میں کوئی نفرت کی بات نہیں کرتا، میں محبت کی بات کرتا ہوں. مولانا زکریا صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ مولانا عبد الرحمن جامی کا ذکر کیا کہ جب وہ اللہ کے گھر کا طواف کر چکے تو جب مدینہ پاک کی حاضری کے لیے گئے تو راستے میں ان کو روک لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا. پھر میرے آقا نے خواب میں ہی کہا تھا مدینے کے گورنوں کو کس شخص کو روک دو، روک دیا. پھر 3 دن کے بعد وہ پھر آیا، اس نے دروازہ کھولا، بڑی عزت اور تکریم کی. پوچھا کہ پہلے ڈالا کیوں تھا، اب اتنی عزت سے نکالتے کیوں ہو؟ تو اس نے کہا پہلے سرکار کا حکم تھا کہ اسے روک دو، اب میرے آقا نے مجھے فرمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے کہ جسے تو نے جیل میں ڈال دیا ہے، یہ تو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا غلام ہے. غلام ہے اور جس کی چاہت کیا ہے، شاعر بھی ہے، ایک خوبصورت سا کلام لکھ کے لایا ہے اور اس کی محبت ہے کہ میرے روزے اطہر کے اوپر آ کر کھڑے ہو کر اس کلام کو پڑھے گا. اور اس میں اتنی عقیدت ہے کہ مجھے مجبوراً قبر سے باہر نکل کے اس کے استقبال کرنا پڑے گا. شریعت کی حدیں ٹوٹ جائیں گی، فساد برپا ہو جائے گا. میں نے اس لیے کہا تھا کہ اسے نہ آنے دو، ورنہ ہے تو میرا غلام. ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ. اب وہ خوبصورت انداز میں یہ ساری کہانی، یہ اگر آپ دیکھیں تو فضائل پورا پہلے ابھی تو انہوں نے ٹکڑے کر کے لاتا کر دیا. پہلے تبلیغی نصاب ہی ہوتا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر آخر میں انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے باقاعدہ، انہوں نے نعت لکھی ہے، ترجمہ بھی کیا. انہوں نے نعت یہ لکھی ہے کہ ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. لیکن میری تھوڑی سی اپنی ریسرچ ہے اور میں جو ایک جگہ سے ملا، کیونکہ جامی صاحب کے بارے میں میرے پاس کتابیں بہت ساری موجود ہیں. انہوں نے وہاں سے لکھا کہ تنم فرسود جام بارا ز ہجرا یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز غسیاں یا رسول اللہ، ہے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے دل دکھیا گناہاں نال سارا. آپ بھی کہہ دو یار، آپ تو کہنے والے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے، شرماتے ہیں؟ ذرا محبت سے ایک دفعہ کہہ دو نا یا رسول اللہ. ہماری پہچان ہے، ہماری پہچان ہے. کون ہے جو یا رسول اللہ کہنے سے شرماتا ہے؟ کم از کم سنی نہیں شرمائے گا، نبی کا غلام نہیں شرمائے گا. اور میں ہمیشہ ایک تحفہ دیا کرتا ہوں، میرے پاس ہمیں اس زبان کے اوپر 21 حوالے ہیں باقاعدہ. میں سب کے ساتھ آپ کو کتابوں کے نام بھی اور صفحے بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک حوالہ اور ایک تحفہ بڑا مضبوط سا ہے. اور وہ تحفہ کیا ہے
کہ 61ویں ہجری دشت کربلا میرے نبی کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً آدھی صدی گزر گئی، اور وہاں سے میرے نبی کا بیٹا سید الساجدین امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رحمتا للعالمی ادرک لزین العابدی محبوس اید الظالمی فی موکبی والمزدہم۔ کسی کی جرت نہیں ہے حسین کے بیٹے پہ فتویٰ لگائے، جس کو فتویٰ لگائے تو اس کا ایمان کہاں جائے۔ محبت کے ساتھ جس کو حسین کے بیٹے سے پیار ہے نا، تو وہ ہاتھ اٹھائے اور ایک آواز آئے کہہ دے یا رسول اللہ، جا کے نہیں ایک آواز میں ذرا پھر کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ ایک دفعہ کہہ دیجئے گا، بات لمبی ہو گئی، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھائی کی بات میں مجھے وجدانی کیفیت میں ڈال دیا، میں اندر سے وجد میں آ گیا ہوں، میں اس بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سنیے میرے ساتھ، پنجابی جب ہو تو آپ کہتے ہیں، ہاتھ آپ کی طرف ہو تو آپ کہیں یا رسول اللہ، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آ جائے گا۔ تنم فرسود جاں پارا زی ہجرا یا رسول اللہ، دلم پشمرد آوارا زی حسنیا یا رسول اللہ، ہے میری جان تے تن پارا پارا یا رسول اللہ، ہے دل دکھیا گناہ نال سارا یا رسول اللہ، چسوے من گزر آری منے مسکی زناداری، فدائے نقش نالے نت کنم جان یا رسول اللہ، جی آ جاویں کدے ویرے میرے تے تیریاں جتیاں تو کرا قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ، جی آ جاویں کدے ویرے میرے تے تیریاں جتیاں تو کرا قربان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ۔ خزاں رسیدہ ہوں بن کر بہار آ جاؤ، اجڑ گئے ہیں دلوں کے دیار آ جاؤ، جو بات مرگ میرے تاجدار آ جاؤ، میرا مزار بنے یادگار آ جاؤ، کھلی رہے گی پس مرگ بھی میری آنکھیں، رہے گا ان کو تیرا انتظار آ جاؤ، تیرا غلام تیرے در کا سگ تیرا الطاف پڑا ہوا ہے سرے رہ گزار آ جاؤ، جی آ جاویں کدے بیڑے میرے، چراغ آرزو کب تک جلائیں یا رسول اللہ، مدینہ پاک میں ہم کو بلائیں، جس کی خواہش ہے مدینہ پاک میں ہم کو بلائیں یا رسول اللہ، صبا کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا ہے غلاموں نے، ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں یا رسول اللہ، صبا کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا ہے غلاموں نے، ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں یا رسول اللہ۔ یہ دعوت ہے، ذرا مل کے ایک دفعہ کہہ دو، صبا کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا ہے غلاموں نے، ہمارے گھر میں بھی تشریف لائیں یا رسول اللہ۔ اور جب کوئی محبت سے یوں عرض کرتا ہے تو بس میری آخری بات کہ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں، پیچھے پیچھے ہے سرے حشر گناہگار تمام، اور آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ اے فرشتوں مجھے اب چھوڑ دی تو وہ دیکھو میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں، محفل نعت سجائے کوئی دل سے الطاف، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں، محفل نعت سجائے کوئی دل سے الطاف، نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں، جسوے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالے نت کنم جان یا رسول اللہ۔ اور مکتب سن لیجئے، یہ دعا ہے، سب آمین کہہ دیجئے، جو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگارا، مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ، گناہگارا تے کھولے جس گری بخشش نہ دروازہ، نہ بھلے اس گری جامی بیچارہ یا رسول اللہ۔ سامعین محترم، الحمدللہ میں کہ ہم ایک ہوتی حاضری، اب میرے لفظ کو سنیے گا، کیا ہو گیا جی مقصود بھائی؟ ایک ہوتی ہے حاضری اور ایک ہوتی ہے حضوری۔
پہلے بات حاضری کی تھی اور اب بات حضوری کی ہے. یوں میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ محفل نبی کا ذکر نہ سننے والوں کا محتاج ہے نہ سنانے والوں کا محتاج ہے. جب ہم نہیں تھے، کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، میرے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. جب کائنات کی کوئی شے نہیں ہوگی، میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہوگا. ہم نہیں تھے، نبی کا ذکر تھا. ہم نہیں ہوں گے، میرے نبی کا ذکر ہوگا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات میں سے، دنیا کے لوگوں میں سے چن کر منتخب فرما کر اپنے محبوب کے ذکر کی محفل نصیب فرماتا ہے. میں ان بھائیوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ جن کی یہ شادی ہے، اللہ شادی ان کے لیے خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے اور اس گھر پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے. سامنے محترم، بات لمبی ہو گئی اور میں لیکن ذوق بڑا خوبصورت ہے. ذوق ہوتا رہے تو تھوڑی سی بات لمبی بھی ہو جائے تو مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بار بار مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. سامنے محترم، بات میں کروں گا انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، لیکن اب میں ایک اور مہمان کو دعوت دوں. سید بہروز رضا صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانے عقیدت پیش فرماتے ہیں. محترم جناب سید بہزاد رضا صاحب تشریف لاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا. بولو نا یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، خدا میرے خدا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مولا. مولا 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 میرے مولا. تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل، شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا. صحن کعبہ میں تلاوت اور کروں طواف حرم مولا. مولا 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 میرے مولا. اور کروں طواف حرم، پھر مجھے تازہ
سحر دے یا خدا میرے خدا، بولو نا یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، بولو نا یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں مولا، میری بے باکیاں انہیں نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، بولو نا یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، یا خدا میرے خدا، اس اجاگر کو فیض نعت جامی و رضا مولا، مولا 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 میرے مولا میرے مولا، نعت جامی و رضا ایک کلام معتبر دے یا خدا میرے خدا، 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 صلو علی الحبیب۔ شاعر کہتا ہے کہ تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری لہر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ محبت سے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، آپ آقا کے آقا آپ ہیں شاہ انام، آپ آقا کے آقا آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق